مطلب ہے کہ آپ حق کے لینے کے لیے اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. تو ایسے ہی ایک نوجوان ہیں قمر عزیز ہیں جو کہ مڈل ایسٹ میں ہیں. تو وہ بھی ایک اچھے خاصے بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ہم نے کوشش کی تھی کہ وہاں سے انہیں ویڈیو لنک پر لے سکیں، لیکن یقیناً ہم اس وقت اس پروگرام میں چونکہ باقی احباب کو بھی نہیں لے سکے تو انہیں بھی ہم ٹیلی فون پہ ہی لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں قمر عزیز. ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چونکہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ قمر عزیز کا تعلق جبوت علی سوجل سے ہے، اور وہاں چلنے والی ایک تحریک جو کہ کافی عرصہ پہلے چلی تھی، چند لوگوں نے، 2-3 لوگوں نے وہ تحریک 2-3 یا 5 لوگوں سے چلی تھی، اور اس وقت سینکڑوں میں وہ پورے علاقے کے لوگ اس تحریک کا حصہ ہیں. اور یوں قمر عزیز کا بھی اس تحریک میں بھی ایک بڑا حصہ ہے، نوجوانوں کے لیے منشیات کے خلاف چلنے والی تحریک کا. اور اس تحریک میں بھی مکمل اپنا رول ایک دے رہے ہیں جو بھی اپنے ان کے بیس میں ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. تو ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے. وہ ابھی ہمارا یہ پروگرام لائیو دیکھ رہے تھے، انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے 2 نمائندگان کو سنا بھی. تیسرے سے ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا جو آج کے پینل میں بھی ہیں، جناب سردار آفاق صاحب. شاید بعد میں رابطہ ہو جائے. لیکن فی الحال ہمیں اس پوری ایکسرسائز پر قمر عزیز اپنا مختصر کیا تجزیہ دیں گے کہ جو یہ ایکسرسائز ایک جو ہوئی آٹے کی قیمت کو واپس پرانی قیمت پر لے جانے کے لیے، اس مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوا. اور یقیناً ایک بہت بڑا احتجاج ہے یہ کہ پورا پونچھ ڈویژن لاک رہا، بند رہا، شٹر ڈاؤن رہا. ٹرانسپورٹروں نے خود اپنی ٹرانسپورٹ بند رکھی، اور ایون کہ بہت زیادہ ریموٹ ایریاز میں، بہت چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور ولیجز میں بھی احتجاج ہوا، اور باقاعدہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. اس سارے کو، اس پوری ایکسرسائز کے دوران قمر عزیز نے کیسا پایا، اور وہ ان کا مختصر تجزیہ اس پر کیا ہے، وہ اس ایکسرسائز پر کیا کہنا چاہتے ہیں. جی قمر عزیز، آپ کو جموں کشمیر ٹی وی کے آج کے اس خاص پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ خواجہ صاحب. بہت معذرت کہ آپ کے ساتھ ویڈیو لنک پہ نہیں آ سکا. تو بیسیکلی یہ جو احتجاج تھا، کل کا احتجاج تھا، اس سے پہلے کا احتجاج تھا، یا مختلف موقع پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اب شعوری بنیادوں پہ لڑائی لڑی جا رہی ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ بہت کم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے تھے، احتجاج کر رہے ہوتے تھے، ایک نظریے کے ساتھ منسلک ہوتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. گزشتہ روز کے پروٹیسٹ میں آپ نے دیکھا کہ مختلف لوگ، مختلف خیالات کے لوگ اپنا پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور بھرپور انداز میں راولا کوٹ یا پھر ٹال کوٹ کی اگر آپ سردی کا اندازہ لگا لیں تو ایک مشکل کام تھا کہ وہاں دھرنا دیا جاتا، اور جوان وصلوں کے ساتھ دھرنا دیا جاتا. اب وہ لوگ نہ صرف دھرنے پہ بیٹھے رہے بلکہ جب وہ دھرنے سے اٹھے مایوس نہیں تھے. اب اس کو آپ صرف پونچھ کا دھرنا نہیں کہہ سکتے، پونچھ کا احتجاج نہیں کہہ سکتے. آپ نے کل مظفر آباد میں بھی دیکھا کہ وہاں سے یکجہتی کے طور پر تاجران پروٹیسٹ کر رہے تھے، کوٹلی میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اس کے علاوہ میرپور میں کسی حد تک پروٹیسٹ موجود تھا. تو پونچھ میں چونکہ یہ کال پونچھ کی تھی، اور چونکہ ایک دن کی کال تھی، اس میں 5 اگست کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست 5 اگست 2019 کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد اگر ہم موازنہ کریں تو خاصا فرق آ رہا ہے کہ اب ریاست ٹکرانے کی کوشش کر رہی ہے، ریاست احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے رہی. اب اس کا یا تو ریاست کو فائدہ ہو رہا ہے یا ریاست مزید خراب ہو رہی ہے. اس کا تو ظاہر اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ریاست کا ایک مختلف طریقہ کار تھا. ریاست شہریوں کو کہیں کسی حد تک تحفظ دیتی تھی. کال سٹیٹ فائر ہو رہے تھے، آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی. عام شہری نہتے لوگ وہاں پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان پہ سٹیٹ فائر ہو رہے تھے. اس سے پہلے آپ نے نیم بٹ کا دیکھا. یعنی کہ ہماری جو انتظامیہ ہے، یہ اس کے رویے بدلی نہیں ہوئے، ان کے رویوں کو تبدیل ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ یا تو کل ایک بلینڈر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس پوری تحریک کو جو جس جذبے کے ساتھ یہ جاری تھی،
دو سال پہلے ہم ایک پروٹیسٹ دیکھ رہے تھے، بلکہ ایک سال پہلے یہی جو صاحب کل اچانک سے پروٹیسٹ سے اٹھ گیا. ہم تقریباً 8 گھنٹے ان کی پروٹیسٹ کی وجہ سے رکے رہے. دیرکوٹ میں ان کا ایک روڈ کا ایشو تھا. کل چونکہ وہ ایکشن کمیٹی کے لوگوں پہ جب تشدد ہو رہا تھا، آزاد پتن پہ لوگ گرفتار ہو رہے تھے، گولیاں لگی ہوئی تھی لوگوں کو. باغ میں 1 درجن کے قریب لوگ گرفتار تھے. جی 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 جاری رکھے بات. اس دوران اچانک سے ایک پروٹیسٹ ختم ہوتا ہے. اس کا اثر پڑا کہ افواہیں پھیل گئی کہ پروٹیسٹ ختم ہو گیا، پروٹیسٹ ختم ہو گیا، کئی ڈیلنگ ہو گئی، کئی مذاکرات ہو گئے. اب اس کی وجہ سے کئی رات سے یہ خبر موجود تھی کہ یہ پروٹیسٹ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ 1 دن کا تھا. اس کے بعد کیونکہ حالات اس طرح کے پیدا ہوئے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پروٹیسٹ ہوا، وہاں لوگوں نے اپنا بھرپور انداز میں اپنا پروٹیسٹ کیا. اب اس پروٹیسٹ کو جو پروٹیسٹ ختم ہوا، 4 لوگوں کا پروٹیسٹ تھا یا جتنے لوگ اس میں تھے، بہرحال یہ ایک سنگین غلطی تھی جو پروٹیسٹ ختم کیا گیا. اور اس کا اثر جو پنچ کے باقی کسی حد تک جو باقی پروٹیسٹ تھے ان پہ وہ اثر پڑا. اب لایا عمل کیا بنتا ہے، یہ سارا ایکشن کمیٹی اپنا لایا عمل دے گی. ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ اس کو مزید بڑے پیمانے پہ لے کے جائیں گے، اس کو مزید ایشوز کے ساتھ. یہاں کیونکہ بیسک ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، لوگ کے روزگار نہیں ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں. تو ایکشن کمیٹی کو ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا. اور یہ رضاکارانہ جدوجہد ہے. اس رضاکارانہ جدوجہد میں نہیں سمجھتا کہ پونچھ کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ دیگر علاقوں میں کرے. اب دیگر علاقے اگر رضاکارانہ طور پر اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ پازیٹیو ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا. اور تحریک چند دنوں میں نہیں بنتی. اس تحریک کو بننے کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہے. اور چونکہ پچھلے پروٹیسٹ میں آپ نے ایک پروٹیسٹ دیکھا ہوگا تولی پیر روڈ کے حوالہ سے، وہاں تقریباً بہت محدود تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے. وہ پروٹیسٹ ہوا، اس کے بعد اس پہ کسی حد تک ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. اب جو یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے پچھلے پروٹیسٹ سے اس پروٹیسٹ کو آپ دیکھیں، یہ پروٹیسٹ زیادہ بڑا رہا، زیادہ کیونکہ اس پروٹیسٹ کے درمیان زیادہ معاملات اس لیے بنے کہ ایکشن کمیٹی کے سرکردہ رہنما وہ 4 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جو مذاکرات کرے گا یا جو ٹائم دے گا وہ منافقت کا مرتکب ہوگا، وہ غدار ہوگا. اب خود ہی ٹائم بھی دے دیا. 15 جنوری کا سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ایکشن کمیٹی کو اس حوالے سے اعتماد میں بھی نہیں لیا. اب ایکشن کمیٹی کو لایا عمل اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی قیادت جو چونکہ یہاں ایک مسئلہ قیادت کا بھی آ رہا ہے. اجتماعی قیادت کام کر رہی ہے. اجتماعی قیادت چونکہ اپنے علاقوں میں کر رہی ہے، اپنے علاقوں کے احساس کے اس حیثیت سے اس پروٹیسٹ کو یا تو بڑھا رہی ہے یا پھر اچانک سے ختم کر رہی ہے. تو اس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے، جو ضرورت ہے، وہ قیادت کی ہے. قیادت اگر بہتر انداز میں پنجاب کشمیر کی یا پھر پونچھ ڈویژن کی ایک بہتر قیادت لاگے لائی جائے جو کم از کم لائے عمل میں. اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے اور چونکہ لوگ مایوس بھی ہوں گے، اس لیے مایوس ہوں گے کہ کچھ نتائج آئے نہیں ہیں. کہ کوئی بہت بڑا اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ کل کے پروٹیسٹ سے نتائج آئے، لیکن یہ مایوسی کے بعد نہیں، یہ مایوسی چونکہ یہ عمل آگے بڑھے گا. اب جو عمل آگے بڑھے گا اس کے نتائج نہ صرف پارٹی کے لیے حساب سے حیثیت سے یا پھر کچھ ایک یا دو چیزوں پہ یہ آئے گا، بلکہ یہ موومنٹ بنے گی. اس لیے بنے گی کہ آپ شعوری بنیادوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی قمر جی قمر آپ نے کہا کہ اب شعوری بنیادوں پر کر رہا ہے. کل سے لے کے آج تک تقریباً 2 دن تک وہاں بزنس بن رہا، ٹرانسپورٹ بن رہی. اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شعوری لڑائی ہے اور یہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، ارتقاء کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس سے نتائج آئیں گے. اب وہ ان میں کتنا ٹائم لگتا ہے ظاہر ہے یہ جو تحریک آگے بڑھے گی اس پہ اس کے نتائج بھی آنا شروع ہوں گے.
اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ شعوری بنیادوں پر جو ہے تحریک آگے بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے. 5 اگست 2019 کے بعد شعوری بنیادوں پر ایک ارتقا ہوا ان چیزوں میں. تو کیا وہ ارتقا جو ہے شعوری بنیادوں پر وہ وہاں کی لوکل انتظامیہ کا نہیں ہو سکا کہ وہ خود ہی اپنے ہی لوگوں پر، جو کہ انہی لوگوں کے، چونکہ وہ وردی میں ہوتے ہیں تو وہ اس طرح بات نہیں کر سکتے، تو تھوڑے ڈیموکریٹک مائنڈ رکھنے والے لوگ، عام عوام اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، تو اس میں بات تو انتظامیہ کے حقوق کی بھی آتی ہے. تو پھر ان کا وہ ارتقائی عمل کیوں رکا ہوا ہے؟ سر بیسکلی ہمیں آزاد کشمیر کی حکومت کو دیکھنا پڑے گا، اس کے جو اختیارات ہے یا اس کی جو حیثیت ہے. انتظامیہ چونکہ محنت کے شعبے مشتمل ہے، یا کیا پولیس میں وردی میں ملوث وہ ریاست یا ریاست کے اوپر جو بیٹھا ہوا طبقہ ہے جس کو ہم لینڈ افسران کے نام سے جانتے ہیں، وہ جو طبقہ ہے وہ ظاہر ہے پولیس والا ایک عام شہری ہے اور مستقبل میں یہ ہماری فوج ہے. اب اس کا وہی مسئلہ جو میرا مسئلہ ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، یا جو پھر وہاں کے عام محنت کش کا مسئلہ ہے، وہی مسئلہ ہے. لیکن چونکہ وردی میں وردی میں ملبوس ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ریاست کا نوکر ہے اور ریاست اس کو جیسے استعمال کرے گی وہ ریاست کے کہنے پہ استعمال ہوگا. اب ریاست کو کہاں سے ڈکٹیشنیں مل رہی ہیں، یہ ظاہر دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آزاد کشمیر حکومت ہے، فاروق اظہر خان صاحب کل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احتجاج میرے خلاف کر رہے ہیں، یہ مجھے پاکستان سے سبسڈی کیوں نہیں لے کے دے رہے. اب یہ حیثیت ہے ہمارے وزیر اعظم کی یا ہماری حکومت کی. اب اس میں پولیس تو ذرا ان کے اختیار میں آ رہی ہے اور پولیس کو یہ لوگ یوز کر رہے ہیں. اب اگر یہ یوز نہیں کریں گے تو ظاہر پولیس والا اپنی نوکری سے جائے گا. جی، لیکن رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، پولیس کو نہیں بلکہ انتظامیہ یا جو حکومت ہے، حکومت کو یہ رویے بدلنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے بھی ظاہر ہے چونکہ ہم تسلسل سے دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کو روکا جا رہا ہے. پی این اے کا جو مظفر آباد پروگرام ہوا وہ کوئی پرتشدد پروگرام نہیں تھا. وہ حقوق یہی جو آج عوام یہ کہہ رہی ہے، اس ٹائم پی این اے یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت کو اگر ہم اس کو با اختیار بنائیں گے، اس کے پاس اختیار ہوں گے. اب انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سردار یعقوب خان کل اس کی مذمت کر رہے تھے. انہی کے دور میں سبسڈی ختم ہوئی اور ان کا موقف تھا جو بہت زیادہ اس کو خبروں میں آیا کہ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس چیز پہ پروٹیسٹ ہے، وہ کس چیز پہ سائن کر رہے. اور یہ بھی خبریں تھی کہ یعقوب صاحب نے سمجھا کہ وہاں کوئی بڑا منصوبہ آ رہا ہے جس پہ یہ مجھ سے سائن کروا رہے. اب انتظامیہ کی جو ذمہ داری تھی، انتظامیہ ظاہر ہے انتظامیہ کو یہ کرنا چاہیے، وہ انتظامیہ کر نہیں رہی. وہ انتظامیہ جو حکومت کے ساتھ کری ہے، لیکن چونکہ ہم انتظامیہ کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس کا ذمہ دار وہ فاروق حیدر صاحب ہو گئے یا حکومت. اور اس حکومت کے ساتھ جڑا ہوا ایک بڑا خاص ایلیمنٹ ہے جو آپ کو پورے اس احتجاج میں یا تھوڑی بہت خبروں تک تو آپ کو نظر آئے گا. لیکن کہیں آپ کو وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں تو وہ نہیں نکل رہے، وہ ہماری اپوزیشن ہے. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ ہماری اپوزیشن کہاں ہے؟ کیا اپوزیشن موجود ہے؟ میرے خیال میں اپوزیشن موجود نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے پاس پارلیمنٹ میں بھی خاص نشستیں، اس کے علاوہ ایک آزاد کشمیر کی ایک بڑی پارٹی کنسیڈر ہوتی ہے، مسلم کانفرنس کی. جماعت اسلامی کو آپ دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی صرف ان کے اندر جماعت اسلامی اپنا رول دے رہی ہے. اب یہ جو پارٹیاں الیکشن میں آ رہی ہیں، جو آج کی اپوزیشن ہے، یہ غائب ہے. اب یہ کہاں غائب ہے؟ یہ ظاہر عوام کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ جن کو ہم کل اسمبلی میں بھیجیں گے یا کل جو اسمبلی میں بھیجے تھے وہ لوگ غائب ہیں. اور عام عوام خود رو تحریک ہے، خود رو تحریک کے طور پر جو لوگ نمائندگی کر رہے لوگ نکل رہے. اب اس کو نہ اپوزیشن کا سہارا ہے نہ حکومت مار رہی ہے. جی، یقیناً جب تحریکیں چلتی ہیں تو اصل میں قیادت تحریکوں کے اندر سے ابھر کر سامنے آتی ہے، اور امید ہے کہ یہ تحریک ایسے ہی بنے گی. جی قمر، آپ کا بہت بہت شکریہ، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پورے سیناریو کو دیکھا، آپ ان ٹچ رہے
اور ہمارے ناظرین تک بھی اپنی سوچ کے مطابق اپنا موقف پہنچایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر, بہت مہربانی. جی ناظرین, یہ تھے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں قمر عزیز. انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا اور انہوں نے پورا, چونکہ وہ اس کو واچ کرتے رہے اور اس پر انہوں نے بات کی. میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ناظرین, کل مظفر آباد, چونکہ بعض چیزیں ایسی سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں کہ وہ یہ کہنے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کسی ایک ڈویژن یا ایک ڈسٹرکٹ کا معاملہ ہے, اور عوام میں اس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے تاکہ لوگ خود اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہ کریں, جبکہ آٹا تو ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہمارے علاقوں میں خاص کر ہر انسان کی ضرورت ہے. مظفر آباد میں باقاعدہ طور پر مظفر آباد سے اظہار یکجہتی کیا گیا نیلم سے, اور اس کے علاوہ میر پور میں باقاعدہ ایک بڑا ڈیلیگیشن وہاں جو ہے وہ انتظامی افسران سے ان کی کل ملاقات ہوئی, انہوں نے احتجاج کیا. اور ساتھ ہی جو مجھے اطلاع مل رہی ہے, میں ضرور یہاں پروگرام کے آخر میں چلتے چلتے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میر پور میں کل جو لوگ یہاں زخمی ہوئے یا جو بھی تشدد کیا گیا یہاں اس احتجاج کے دوران, جو تشدد کیا گیا اس کے خلاف